محترم ناظرین آداب، آپ رموز اوقاف کے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں۔ پہلا ویڈیو آپ نے دیکھ لیا، پہلا پارٹ۔ آج ہم دوسرا پارٹ دیکھیں گے، اور اس دوسرے پارٹ کے اندر ہم بات کریں گے۔ پہلے پارٹ میں ہم نے سکتے کی بات کی تھی، دوسرے پارٹ میں ہم وقفے کی علامت کی بات کریں گے کہ وقفہ کیا ہوتا ہے اور اس کا استعمال کہاں کیا جاتا ہے، اور رابطے کی علامت کی بات کریں گے کہ رابطہ یا رابطے کی علامت کیا ہوتی ہے اور اس کا استعمال کہاں کیا جاتا ہے۔ تو آئیے بلا تاخیر آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سکتے کی علامت کے بعد ایک اور علامت ہے جسے ہم وقفہ کہتے ہیں، یہ آپ کے اسکرین پر ہے۔ انگلش میں سے ہم سیمی کولن کہتے ہیں۔ وقفے میں سکتے کے مقابلے تھوڑا زیادہ ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ ریٹ والے اس کو ذہن نشین کر لیں اچھی طرح سے، کیونکہ ریٹ میں پوچھا جاتا ہے کہ سب سے کم وقفہ کس میں ہوتا ہے، تو آپ جواب دیں سکتے میں ہوتا ہے۔ پھر کئی بار پوچھا جاتا ہے کہ سکتے سے زیادہ وقفہ ٹھہراؤ کس میں ہوتا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں سکتے سے زیادہ ٹھہراؤ وقفے میں ہوتا ہے۔ اور سب سے زیادہ ٹھہراؤ کس میں ہوتا ہے، تو وہ علامت ابھی آئے گی ختمے کی، یعنی فل اسٹاپ۔ نام ہی اس کا فل اسٹاپ ہے، پوری طرح سے رک جانا ہے۔ تو یہ جو وقفہ ہے سیمی کولن ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ کولن کے نیچے ڈاٹ لگائی گئی ہے، تو اس طرح سے سیمی کولن بنتا ہے۔ وقفے کا استعمال کہاں کہاں ہوتا ہے، اس کو اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے اسکرین پر اس کی تعریف لکھی ہے کہ جب کسی طویل جملے کے، یعنی لمبا جملہ ہو، کوئی طویل یعنی لمبا، جب کسی طویل جملے کے بہت سے الفاظ کے درمیان سکتے کی علامت لگی ہو، آلریڈی لگی ہو، ایسا جملہ ہے جس کے اندر پہلے سے ہی 2-3 کاما لگے ہوئے ہیں، تو آخری جز میں ایک طویل وقفے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سکتہ جب لگاتے ہیں تو آخری جو لفظ لکھنے والے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے ہم اور لگا دیتے ہیں، لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے ہم اور نہیں لگاتے، ہم وقفہ لگاتے ہیں۔ اور وقفہ اس لیے لگاتے ہیں کہ جب 6-7 کاما لگ گئے تو پڑھنے والا تھک جاتا ہے، پڑھتے ہوئے اس کا سانس ٹوٹ جاتا ہے، تو ایک لمبا سانس لینے کے لیے، گہری سانس لینے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، تو ایسے وقت میں اور نہ لگا کر ہم سیمی کولن لگا دیتے ہیں تاکہ پڑھنے والے کو جو ہے وہ پڑھنے میں آسانی ہو۔ تو ڈیفینیشن کیا کریے کہ جب کسی طویل جملے کے بہت سے الفاظ کے درمیان سکتے کی علامت لگی ہو تو آخری جز میں ایک طویل وقفے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، طویل ٹھہراؤ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تاکہ قاری وقفہ لے سکے، ٹھہراؤ لے سکے، رک سکے، اس لیے وقفے کی علامت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال نیچے دی ہوئی دیکھیں کہ مان لیجیے کوئی جملہ ہے، اس میں دیکھیں آپ دہلی، جے پور، بھوپال، لکھنؤ، چندی گڑھ، یعنی یہاں 5 شہروں کا نام لکھے گئے ہیں۔ تو جب آپ 5 شہروں کے نام ایک ساتھ بولیں گے تو ایک آپ کی جو سانس ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے اور آپ کو تھکن محسوس ہوتی ہے۔ تھکن سے مطلب جسمانی تھکن ہے، لیکن بولتے وقت جو سلسلہ جو ہے وہ لمبا ہو جانے کی وجہ سے آپ پورا مکمل جملہ ایک ساتھ نہیں بول سکتے، تو وہاں ہلکا سا ٹھہراؤ لینے کی ضرورت ہوتی ہے، تب ہم یہ سیمی کولن لگا لیتے ہیں، تو آپ اس کو روک سکتے ہیں۔ یعنی یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ہاں ہم جو نام ابھی بول رہے تھے کاما کے ساتھ، سکتے کے ساتھ، وہ ان کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ جیسے دہلی، جے پور، بھوپال، لکھنؤ، چندی گڑھ، یہ سبھی شہر دارالسلطنت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ میں اس جملے کو واپس پڑھتا ہوں، آپ دھیان سے سنیں اور دیکھیں کہ سکتے میں
میں کم ٹھہراؤ لوں گا اور وقفے میں تھوڑا سا زیادہ ٹھہراؤ لوں گا. اور وقفہ کہاں لگا یہ بھی دیکھیں آپ, چندی گڑھ کے بعد لگا ہوا ہے. دہلی, جے پور, بھوپال, لکھنؤ, چندی گڑھ یہ سبھی شہر دارالسلطنت کی حیثیت رکھتے ہیں. تو یہاں آپ نے دیکھا کہ جب میں نے 5 شہروں کے نام بول لیے تو میں نے وقفہ لیا, تھوڑا سا ٹھہراؤ زیادہ لیا. تو اس سے سننے والے کو بھی یہ بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ اچھا جو شہروں کے نام بولے جا رہے تھے وہ اب ختم ہو گئے. دہلی, جے پور, بھوپال, لکھنؤ, چندی گڑھ, اب میں وقفہ لے لیا تو سننے والے کو محسوس ہو گیا کہ اچھا بس اتنے ہی نام تھے, اب آگے کی بات کی جائے. تو سکتے کے بعد وقفہ جس میں تھوڑا سا ٹھہراؤ زیادہ ہوتا ہے. وقفے کے بعد ایک علامت اور ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ختمہ. لیکن ختمے سے پہلے ہم ایک رابطے کی علامت پڑھ لیتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ رابطہ یعنی کالن کیا ہوتا ہے. سکتہ اور وقفہ ہم نے پڑھا تھا اور ہم نے یہ جانا تھا کہ سکتے میں سب سے کم ٹھہراؤ ہوتا ہے اور اس کے بعد وقفے میں سکتے کے مقابلے تھوڑا زیادہ ٹھہراؤ لیا جاتا ہے. رابطے میں وقفے کے مقابلے میں بھی زیادہ ٹھہراؤ ہوتا ہے, یعنی سکتہ اور وقفہ کے بعد جو سب سے زیادہ ٹھہراؤ لیا جاتا ہے وہ رابطے کے اندر لیا جاتا ہے, کالن کے اندر لیا جاتا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سکتہ سب سے کم ٹھہراؤ والی علامت ہے, اس کے بعد وقفہ سکتے سے زیادہ ٹھہراؤ والی علامت ہے اور رابطہ جو ہے وہ وقفے سے بھی زیادہ ٹھہراؤ والی علامت ہے. رابطہ دراصل استعمال کیوں کیا جاتا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ کسی شخص کے قول کو نقل کرنے کے لیے, کسی ویکتی کے اسٹیٹمنٹ کو ویکت کرنے کے لیے, لکھنے کے لیے, کسی شخص کے قول کو نقل کرنے کے لیے اس کے قول سے قبل, اس کے کتھن سے, اسٹیٹمنٹ سے پہلے یہ علامت لگائی جاتی ہے. کئی بار ہم جب تحریر لکھتے ہیں, کچھ ایسے لکھتے ہیں, مضمون لکھتے ہیں یا کوئی اور آرٹیکل لکھتے ہیں تو ہم کوٹیشنز لکھتے ہیں, دوسرے لوگوں کی, ویکتیوں کی کہی گئی باتیں اپنی بات کو پشت کرنے کے لیے, اپنے جو بات ہم نے کہی ہے اس کو مؤثر بنانے کے لیے اور اس کی دلیل کے طور پر دوسرے اشخاص کی باتوں کو بھی ہم, کتھن کو بھی ہم جو ہے اپنے آرٹیکل میں یا اپنے تحریر میں جگہ دیتے ہیں. تو ایسا کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, جب ہم کسی شخص کی بات اپنے آرٹیکل میں یا تحریر میں لکھتے ہیں تو اس سے پہلے ہم کالن کا استعمال کرتے ہیں. پھر اس شخص کی جو بات ہے اس کو انورٹڈ کاماز میں, جو ابھی ہم آگے پڑھیں گے, واوین جس کو ہم کہتے ہیں, تو انورٹڈ کاماز میں اس کی بات کو لکھتے ہیں تاکہ وہ بات, اس کی کوٹیشن, اس کا کتھن الگ سے پڑھنے والوں کو محسوس ہو جائے کہ یہ جو بات اب کالن کے بعد انورٹڈ کاماز میں جو بات لکھی گئی ہے دراصل یہ رائٹر کی بات نہیں ہے, یہ اس شخص کی بات ہے جس کے بارے میں بات کی گئی. تو جیسے یہ ایک جملہ میں نے نیچے لکھا ہے کہ ہمارے استاد کہتے ہیں کہ, اب جو رائٹر ہے, تحریر کرنے والا ہے, وہ لکھ رہا ہے کہ میرے استاد یہ کہتے ہیں کہ, اور اس کے بعد اس نے کالن لگایا, یعنی کالن کے بعد اب رائٹر کی بات یا تحریر کرنے والی کی بات ختم ہو گئی. اب جو بات آئے گی, کالن کے بعد جو بات آئے گی وہ اس شخص کی آئے گی جس کے بارے میں بات کی گئی, یعنی استاد کی بات. تو اس جملے میں استاد کی بات کی گئی, تو اب جو بات آئے گی وہ استاد کی بات آئے گی. تو ہمارے استاد کہتے ہیں کہ, اس کے بعد کالن لگا دیا گیا اور پھر انورٹڈ کاما میں آپ دیکھیں ایک سینٹنس لکھا ہے, ہمیشہ سچ بولو, اور اس کے بعد انورٹڈ کاما بند کر دیا گیا. یعنی یہ کالن کے بعد استاد کی بات شروع ہوئی, ہمیشہ سچ بولو, اور جب بات استاد کی ختم ہو گئی تو انورٹڈ کاما بند کر دیا گیا. اب جو واپس سے انورٹڈ کاما بند ہونے کے بعد جو بات شروع ہوگی وہ واپس اس شخص کی شروع ہوگی جو یہ تحریر لکھ رہا ہے. تو اس طرح کی مثالیں آپ عموماً جب کتابیں پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ لوگ جو ہے اپنی تحریر میں دوسرے لوگوں کی کوٹیشنز کا استعمال اپنی بات کی دلیل کے طور پر, اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے یا اپنے مضمون کو افیکٹو بنانے کے لیے کرتے ہیں. تو یہ رابطے کی علامت ہے جس میں 2 ڈاٹس ہوتی ہیں, ایک اوپر ایک نیچے, اور یہ کسی شخص کے قول کو درج کرنے سے پہلے لگائی جاتی ہے. رابطے کے استعمال کی دوسری مثال یہ ہے کہ کئی بار ہم جب مثال بیان کرتے ہیں کسی جملے میں, وہ جملہ ہم نے لکھا اور اس جملے میں ہم نے
مثال بیان کی ہیں، تو جو مثالیں بیان ہم کرنے والے ہیں اس مثالوں کو بیان کرنے سے پہلے ہم کولن کا استعمال کرتے ہیں۔ نیچے ایک جملہ لکھا ہے، آپ کو اس سے یہ بات واضح ہو جائے گی۔ جیسے یہ جملہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، آپ اس کو دھیان سے دیکھیں کہ دودھ سے بہت سی اشیاء یعنی چیزیں، دودھ سے بہت سی چیزیں بنائی جا سکتی ہیں، مثلاً۔ اب مثلاً کے بعد آپ دیکھیں کولن لگائے گئے ہیں، یعنی یہاں آپ کو ٹھہرنا ہے۔ اب آپ بتائیں گے کون کون سی چیزیں بنائی جا سکتی ہیں۔ تو دودھ سے بہت سی چیزیں، بہت سی اشیاء بنائی جا سکتی ہیں، مثلاً مکھن، گھی، چھاچھ اور پنیر وغیرہ۔ تو یہاں آپ نے دیکھیں کہ مثلاً کے بعد میں نے کولن کا نشان لگایا ہے، تو یہ رابطے کا نشان لگایا ہے۔ تو یہ رابطہ دراصل یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو پہلا جملہ ہے اور اس کے آگے جو مثالیں ہم بیان کر رہے ہیں وہ دونوں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، اس میں ایک سمبند ہے، ایک تعلق ہے، ایک ریلیشن ہے، ایک رابطہ ہے۔ رابطہ یعنی تعلق، تو رابطہ تعلق کو درشانے کے لیے، ریلیشن کو درشانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں ہم نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو پہلا جملہ ہے، یہ جملہ اور جو آگے مثالیں بیان کی جا رہی ہیں وہ دراصل دونوں ایک ہی جملے کے دو پہلو ہیں، ایک ہی جملے کے دو حصے ہیں، پہلا جملہ اور دوسرا اس کی مثالیں۔ تو دونوں کے اندر جو ہے وہ ایک قسم کا تعلق اور رابطہ اور سمبند ہے۔ رابطے کا استعمال جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ رابطے کا مطلب تعلق بھی ہوتا ہے۔ تو الفاظ معنی لکھنے کے، جب ہم لکھتے ہیں الفاظ اور ان کے معنی لکھتے ہیں تو ان کے درمیان میں بھی ہم رابطے کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے نیچے مثال آپ دیکھ رہے ہیں، لکھا ہوا ہے کہ رازق، پھر ہم نے کولن لگایا اور پھر ہم نے لکھا رزق دینے والا، یعنی رازق جو ہے وہ لفظ ہے اور کولن کے بعد جو ہم نے لکھا ہے وہ اس کا معنی ہے۔ اسی طرح سے خالق لفظ ہے اور کولن لگا کے ہم نے اس کے معنی لکھے ہیں کہ پیدا کرنے والا۔ تو الفاظ معنی کے بیچ میں بھی ہم، تو یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ہم نے ریلیشن بتایا کہ یہ لفظ ہے اور یہ اس کا معنی ہے۔ تو جب ایک دوسرے سے تعلق یا سمبند یا ریلیشن بتانا ہو تب بھی ہم رابطے کا استعمال کرتے ہیں۔